مقطعات ان کو کہتے ہیں جس کا نہ معنی معلوم ہے نہ مطلب معلوم، اور متشابہات ان کو جس کا لفظی معنی تو معلوم ہے لیکن مطلب معلوم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو آیت شروع میں آئی حروف مقطعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لائی ہے، اور یہ 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، اور حروف ابجد بھی کتنے ہیں؟ الف با تا سا کتنے ہیں؟ حروف تہجی بھی 29 ہیں، اور یہ 29 صورتوں کے شروع۔ بعض صورتوں کے شروع میں یہ حرفی ہے، جیسے قاف، صاد، نون، یہ حرفی ہے۔ بعض کے شروع میں 2 حرفی ہے، جیسے یاسین، طٰہٰ اور حامیم۔ بعض کے شروع میں 6 حرفی ہے، جیسے الف لام میم، الف لام را اور طاسین میم۔ بعض کے شروع میں 4 حرفی ہے، جیسے الف لام میم را اور الف لام میم صاد، نہیں 5 حرفی، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض کے شروع میں جو ہے 5 حرفی ہے، جیسے حامیم عین سین صاد، قاف ہا یا عین صاد، سورہ شورى کی شروع، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے مختلف صورتوں کے شروع میں دے کر۔ اب مسئلہ یہ کہ ان حروف مقطعات کا معنی معلوم ہے یا معنی معلوم ہو۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جدید کے اندر خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کرام کا موقف ہی نقل کیا ہے کہ یہ راز کی بات ہے، اللہ کی کتاب میں بعض باتیں راز کی ہوتی ہے، اور اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہے۔ ھذا سر بین اللہ و بین الرسول، اور اسی کو جمہور کا قول قرار دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے جب اس قسم کے حروف مقطعات آتے ہیں تو ہماری تفاسیر جو جمہور کے موقف کے مطابق ہوتی ہے، وہ اس کے آگے لکھتے ہیں واللہ اعلم بالمراد۔ جلالین میں بھی ایسی ہے، ہاں جمہور کے موقف کے اوپر مشہور اشکال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کہ اگر ان آیتوں کا مطلب ہم کو معلوم نہیں ہے تو پھر تو قرآن مجید کا پورا قرآن جو ہدایت نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، لیکن پورا قرآن تو کیا ہے؟ ہدایت۔ پھر تو یہ ایسے ہو جائے گا جیسے آپ تو انگلش نہیں جاتے ہو اور کوئی آپ سے انگلش کے اندر بات کرے، اب کسی اردو والے سے انگلش میں بات کرنا ابس کام ہے کہ نہیں؟ فضول کام، وہ کچھ سمجھ نہیں آپ لڑکے ہو، اور اللہ تعالیٰ ابس کام سے یہ اشکالات ہوتے ہیں تو کبھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب جو ہے کہ بھائی پھر ان آیتوں کی نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح کہ نہیں؟ جب اس کا معنی مطلب معلوم نہیں تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کو میں اس کا فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ اس پر ایمان لایا جاتا ہے، ایمان کا ایک حصہ بن گیا، مومن بھی بن گیا۔ نمبر 2، آپ اس کو پڑھتے ہو آپ کو کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 گنا۔ اور میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف لام، ٹھیک ہے نا، ترمذی میں حدیث۔ تو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ فائدہ تو، اور اصل تو ہمارا مقصد ثواب ہے نا، سمجھ میں آئے کہ نہ آئے لیکن مقصد تو آخرت ہے نا، جنت ثواب ہے، وہ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ مل رہا ہے۔ تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس کو فضول کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اس سے ثواب مل رہا ہے، جو ہمارا مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اللہ کا تقرب مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے حافظ صاحب کو کہا جائے گا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا
اور تیرے درجات بلند ہیں۔ ہر آیت کے اوپر اس کا ایک درجہ ہے، تو جب وہ الف لام میم پڑھے گا تو ایک درجہ پیدا ہوا نہیں ہوا۔ یہ جواب علامہ قرطبی رحمۃ اللہ کے فائدے سے تھا۔ دوسرا جواب اس کا علامہ عبید اللہ بن مسعود میں توجیہ تنویر کرتے ہیں، یاد ہے؟ نہیں یاد؟ حضرت علامہ عبید اللہ بن مسعود نے توضیح میں اس کا یہ جواب دیا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ ابتلاء اور امتحان کے لیے۔ فرمایا کہ دیکھو ہر ایک شخص کا امتحان اس کی خواہشات کے خلاف لیا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہو، غبی ہو، پڑھنے سے بھاگتا ہو، پڑھتا نہ ہو، تو اس کا امتحان یہ کہ اس کو پڑھنے کا پابند بنایا جائے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں ہر چیز کو جانوں، تو اس کا امتحان یہ ہے کہ اس کو علم سے کیا کیا جائے، روک دیا جائے کہ اس کا علم آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کا امتحان اس کی چاہت کے خلاف سے ہوتا ہے۔ فرماتے جیسے سست گھوڑا ہوتا ہے، اب اس کا امتحان کس چیز کے ساتھ ہوگا، اس کو دوڑایا جائے، اس کو دوڑایا جائے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ دوڑے اس کی چاہت کے خلاف۔ اور تیز رفتار گھوڑا بولتا ہے بس مجھے چھوڑو، میری رسی چھوڑو، میں کیا کرتا ہوں، ہوا میں اڑتا ہوں۔ اور اس کا امتحان یہ کہ لگام کھینچنے سے وہ رک جائے۔ تو کہا کہ یہ علم کی حد بتلا دی گئی کہ علم لوگوں کے لیے، علم لوگوں کے لیے علم کی حد یہ علوم مقطعات ہے۔ آپ نے اس حد کو پار نہیں کرنا ہے اور اس کے اندر جانا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ یہ تو زائغین کا طریقہ ہے کہ جو حد کے اندر گھس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کا مطلب جانتے ہیں۔ اور الراسخون فی العلم یقولون آمنا، جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہمارا اسلام، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے اندر نہیں پڑتے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہو، جواب سمجھ گئے؟ عبید اللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ علم کی حد بتلا دی گئی ہے اور اس کے ذریعے سے اہل علم کا امتحان دیا گیا ہے کہ یہ آپ کے علم کی حد ہے، اس سے آپ نے آگے۔ تو یہ جمہور کا قول ہوا کہ یہ علوم مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول۔ دوسرا قول کہ حروف مقطعات یہ متکلمین کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کا معنی معلوم ہے، ورنہ یہ دو خرابیاں لازم ہیں جو بھی میں نے بتایا۔ کون سی؟ کہ پورا قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت نہیں رہے گا، بعض حصہ اس کا ہدایت سے ہم اسے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب مبین، قرآن مجید کتاب واضح کتاب ہے جس کا معنی واضح ہے، اس کا معنی تو نہیں، آیت کی تکذیب ہو غلط ہو۔ اور پھر تیسرا عقل یہ ہے کہ یہ تو ایسے ہو جائے گا جیسے کسی اردو والے سے آپ کس میں بات کرو، انگلش میں، تو جیسے اردو والے سے انگلش میں بات کرنا بس ہے، اسی طریقے سے یہ کہنا کہ ان آیتوں کا کوئی معنی نہیں، یہ بات ان کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ کہ ان کا معنی کیا ہے، اس میں پھر مختلف آتا ہے۔ پہلا قول کہ یہ نام ہے قرآن مجید کا، حروف مقطعات قرآن ہے، الف لام میم ذالک، الف لام میم ذالک نام لے لیا، جسے میں کہوں نا محمود حاضر، محمود حاضر، ٹھیک ہے، عزیز الرحیم ذالک، تو الف لام میم ذالک، اس طریقے سے کس کا نام، قرآن مجید۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نام ہے سورتوں کا، جن سورتوں کے شروع میں یہ آئے ہیں انہی کے نام، جیسے ہم پڑھتے ہیں حوامیم، بہت ساری سورتوں کا نام کیا ہے، حامیم ہے نا،
الف لام میم سجدہ میں حامیم سجدہ کہتے ہیں نا، اسی طرح سپارے کا نام بھی رکھا ہے حامیم، تو یاسین ہے نا نام، طٰہٰ کس کا نام ہے؟ سورتوں کا نام. تو وہ کہتے ہیں کہ نام ہے یہ سورتوں کے نام. تو گویا سورہ بقرہ کا ایک 5واں نام ان حضرات کے قول کے مطابق آ جائے گا. وہ کیا نام ہوگا؟ ٹھیک ہے، 2 قول ہو گئے. یہ ان حضرات کے جو کہتے ہیں اس کا معنی ہے. تیسرا قول حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت علی کی طرف موصول ہے. تو وہ فرماتی ہے اللہ کے نام، اور اس کے اندر اللہ کے اسم اعظم چھپا ہوا ہے، اور وہ امام کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسم اعظم کیا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہ الف لام میم یہ اللہ کے اسماء الحسنی سے. اس لیے وہ دعا کرتے تھے یا الف لام میم میری حاجت پوری کر، یا حامیم میری حاجت پوری کر. تو یہ کس کے؟ اللہ کے اسماء سے. ایک تو 3 قول ہو گئے. چوتھا قول یہ کہ یہ جملوں کا مخفف ہے. جملے ہوتے ہیں اس کا مخفف. انگلش کے اندر یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، تخفیف انگلش کے اندر زیادہ استعمال، اردو کے اندر بہت کم، ناپید جیسے. انگلش کے اندر پورا ایک جملہ ہوگا اور اس جملے کی ترجمانی ان کی ایک حرف سے کر لی جائے. جیسے جمعیت علماء اسلام کا نام ہے، اس کی ترجمانی کس سے کرتے ہیں؟ جے. ٹھیک ہے، جے اشارہ ہے جمعیت، یو علماء، آئی جملوں سے. انگلش کے اندر یہ زیادہ استعمال، کمپنیوں کے نام رکھتے ہیں، اداروں کے نام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، اس قسم کے. اور بھی پاکستان پیپلز پارٹی PPP، تحریک لبیک پاکستان، تحریک کیا ہے PLP، کیا ہے TLP جو ہے تحریک لبیک پاکستان، جو ہے وہ قوم سے معذور کرنا چاہ رہا ہے، اس کی جماعت کا بریلوی ہے. تو جو کہ مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مخفف ہے تحریک لنگڑا پارٹی. تحریک جو مخالفین ہیں وہ اس کو یہ تعبیر کرتے ہیں. تحریک کون سی؟ لنگڑا پارٹی. تو کہتے ہیں یہ اس کا مخفف، اس لیے کہ اس کا جو بڑا ہے وہ کون تھا؟ وہ لنگڑا تھا. تو بہرحال اس پر تحریک لبیک پاکستان پہ ہمیں یہ اعتراض ہے کہ ان کی پارٹی کا اصل نام ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ. نام کیا ہے؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں، اے اللہ کے رسول ہم کیا ہیں؟ حاضر. یہ تو ایک الگ شرک ہے کہ لبیک تو کس کو کہا جاتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کو کہتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کو حاجی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. یہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن بہرحال یہ کہتے ہیں ہم اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے کیا ہیں؟ حاضر. تو پھر آپ کو چاہیے کہ جب آپ تخفیف کرو تو آپ کی تخفیف کے وقت آپ کی جماعت کا نام کیا آنا چاہیے؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا مخفف کیا آنا چاہیے؟ TLY. کیا آنا چاہیے؟ TLY یہ آنا چاہیے. TLY بات تھی یہ آنا چاہیے. لیکن انہوں نے وائی کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. انہوں نے کر دیا TLP. اب یہ پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہم کیا ہیں؟ بات سمجھ گئے؟ ہاں، انہوں نے اس طریقے سے سازش کی کہ تاثر یہ دے رہے کہ رسول کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. حالانکہ یہ رسول کی بھی نہیں کہہ رہے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہم آپ کے لیے کیا ہیں؟ سمجھتے ہو؟ یہ ہے ان لوگوں کا کہنا.
تو بہرحال تخفیف مخفف انگلش کے اندر بہت زیادہ استعمال، اردو کے اندر، عربی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے بہت. تو فرماتے ہیں یہ جو ہے مختلف جملوں کے حروف لے کر ان کی طرف اشارہ ہے. اب کیا ہے اشارے؟ جیسے الف سے مراد اللہ لے لیے، اور لام سے مراد کہا یہ جبرائیل کا مخفف، اور میم سے محمد. تو یہ پورا جملہ یہ ہوگا کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد پر قرآن نازل کیا، اس کو مخفف کر دیا الف لام بھی. بعضوں نے کہا کہ الف جو ہے یہ مخفف ہے اللہ کا، اور لام جو ہے مخفف ہے لطیف کا، اور میم جو ہے مجید کا، اس کا مخفف. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اپنے اپنے مخففات نکالیں. یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ مخففات عربی زبان کے مختلف جملوں کے مخففات. کتنے قول ہو؟ 4 5واں قول یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کے اندر بڑے بڑے واقعات، حادثات، ان کی تاریخ ڈیٹ بتائی گئی. حروف ابجد کے واقعات اور حادثات کی کیا بتائی گئی ہے؟ تاریخ بتائی گئی. کون سے حروف کے ذریعے سے؟ حروف ابجد. ابجد جو ہے ایک علم ہے، ٹائم ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. ابجد میں ہر حرف کا انہوں نے ایک عدد رکھا ہوا. مثلا الف کا 1 ہے با کا، 2 ہے جیم کا، 3 ہے دال کا، 4 ہے اس قسم. تو انہوں نے حروف تہجی ہے، ابجد، اوضاع وغیرہ یہ سب انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو. اس میں ہر حرف کا کوئی نہ کوئی عدد ہوتا ہے. اس سے پھر وہ لوگ کیا نکالتے ہیں؟ تاریخ نکالتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تاریخ نکالتے ہیں. حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ قول مقصود ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ ایک مرتبہ ہوئی ابن اختر یہودیوں کا سردار تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. اس نے حروف ابجد کا حساب لگا. اس نے کہا الف 1، الف کا عدد 1، لام کا عدد 30، میم کا عدد 40. کل کتنے ہو گئے؟ 30 40 1 کتنے؟ تو وہی ابن اختر نے کہا کہ اس دین کی مدت جو ہے وہ 71 سال، 71 سے زیادہ نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، تھوڑے سے مسکرائے. انہوں نے کہا کچھ اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، الف لام میم صاد. انہوں نے کہا الف 1، لام 30، میم 40 اور صاد 70. اب کتنے ہو گئے؟ 141. ٹھیک ہے نا؟ 141. کہا کہ اچھا بس زیادہ سے زیادہ اس کی عمر بڑھے گی تو کتنی؟ 141 سال. پھر پوچھا آپ اور کچھ ہے؟ آپ علیہ السلام نے جی الف لام میم را. سب سے کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ. الف 1، لام 30، میم 40، را 200. تو کتنے بن جائے گی؟ 271. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس طرح حساب نکالتا گیا. تو آپ علیہ السلام نے کاف ہا یا صاد، یہ جب حروف مقطعات ہیں تو سوچ ٹوٹ گیا. بولا نہیں، اس معاملہ سب میں گڑبڑیشن، مجھے پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ اس کی مدت کتنی ہے. آپ علیہ السلام کے اس روایت سے ابو العالیہ استدلال یوں کرتے کہ دیکھو یہودی جو ہے اس آیتوں سے حروف ابجد کے ذریعے سے واقعات معلوم کر رہا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اس کی تردید نہیں کی. اس سے پتہ لگا کہ یہ حروف
مقطعات کے اندر راز یہ ہے کہ اس کے حروف ابجد کے ذریعے سے اس کے ہم کیا نکال سکتے ہیں؟ بڑے بڑے واقعات کی تاریخ ہم اس سے نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی ایک قول ہے. کتنے ہو گئے قول؟ 5. مشہور جو قول ہے جس کو علامہ زمخشری صاحب نے جو ہے ترجیح دی ہے اور بقول ابن کثیر کے حافظ ابن تیمیہ نے جس کو ترجیح دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات جو ہے یہ حروف ہیں، یہ اسماء تاجی جو وہ ہے حروف تاجی ہے، اس کے اسماء حروف تاجی کے حروف تاجی جانتے ہو کیا ہے؟ نہیں، الف با تا سا جیم یہ اسماء تاجی. جی یہ کیا ہے؟ اسماء تاجی. یہ کچھ نہیں، یہ کیا ہے؟ اسماء تاجی. حروف تاجی اس کا جو مصداق ہے، الف اس کا مصداق ہے آ، سمجھ گئے؟ جیم اس کا مصداق ہے جا، ٹھیک ہے نا؟ لام اس کا مصداق ہے لا، سین سا. یہ سین جیم لام یہ ہے اسماء تاجی، اور ان کا یہ جو مصداق ہے یہ حروف تاجی. ابو العباس نحوی نے اپنے شاگرد سے پوچھا آپ لوگ زید کا تلفظ کیسے کرتے ہیں؟ زید کے حروف تاجی کیسے پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا زا یا دال. اس نے کہا نہیں، یہ تو آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے اسماء تاجی پڑھا، آپ نے حروف تاجی نہیں پڑھا. صحیح کہ نہیں؟ جب آپ سے کہا جائے زید کے حروف تاجی پڑھو تو زید کے حروف تاجی کیا ہے؟ زا اور یا نہیں کیا بولا؟ زا یا دا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے جو ہے حروف. صحیح نا؟ تو علامہ زمخشری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہے، یہ اسماء تہجی ہے حروف مقطعات. اور یہ جو حروف مقطعات کی اسماء تہجی شروع میں لائے گئے ہیں، اس کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو چیلنج دینا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو آیتیں بنی ہوئی ہے وہ انہی حروف سے لے کر بنائی گئی. تو اگر تم جو ہے اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو تو یہ حروف لو اور اس جیسا کلام تم بنا. یہ چیلنج سورہ بقرہ میں دیا گیا، یہ چیلنج سورہ آل عمران میں پھر دیا گیا، یہ سب چیلنج جو ہے سورہ آراف میں دیا گیا، سورہ یونس میں دیا گیا، سورہ ہود میں 29 صورتوں کے اندر یہ چیلنج کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ قرآن مجید کی آیات انہی حروف سے بنی ہے. اگر تم اس کو محمد کا کلام سمجھتے ہو، انسان کا کلام سمجھتے ہو، تو پھر تم بھی یہ حروف لے لو اور اس جیسے کیا بنا لو؟ کلام بنا لو. اور اگر نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر مان جاؤ کہ کلام محمد کا نہیں ہے، انسان کا کلام نہیں ہے. کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. جب اللہ کا کلام ہے تو جھگڑے ہی کیا ہے؟ ختم. پھر جو بات اس میں آئے اس کو تم بھی تسلیم کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رائے تھی علامہ زمخشری صاحب کی. نحوین کی اکثریت اسی طرح تھی. نحوین جو ہے ان کی اکثریت اسی طرح. یزاوی کا رجحان بھی اسی طرح تھا. میں نے بتایا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا رجحان بھی اسی طرح. تو بہرحال یہ 6-7 اقوال ہے، یہیں پر بتلا دی. پھر آئندہ یہ آئے گی تو وہاں پر ہم مقرر اس کو بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی جگہ پہ اس کو ذہن میں رکھیں. جمہور کا قول بس ذہن میں رکھو، واللہ اعلم بالمراد. اور اس پر جو اشکال تھا اس کا بھی ہم نے کتنے جواب دے دیے؟ 2 جواب دیے. ٹھیک ہے نا؟ کہ فضول نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک اس میں اشارہ ہے، بعید کے لیے آتا ہے. اور الکتاب میں الف لام جو ہے وہ کمال کی. ذالک الکتاب یہ کتاب کامل کتاب. یہ کتاب کون سی ہے؟ کامل. ذالک کا نشان میں لے کون ہے؟ ہاں؟ یہ قرآن.
کیا ہے؟ قرآن جو پہلے نازل ہو چکا ہے اس صورت سے پہلے، وہ اس کا مشابہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنا قرآن پہلے نازل ہوا قرآن جو ہے الکتاب، یہ عام کتاب نہیں ہے، کون سی کتاب؟ کامل۔ تو ذالکہ مبتدا ہو جائے گا اور الکتاب اس کے لیے مشار الیہ کیا ہے؟ قرآن کی وہ آیتیں جو صورت کی ہیں۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ ذالکہ کا مشار الیہ وہ آیتیں ہیں جو سابق کتابوں کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آخر میں ایک کتاب کامل کتاب ہو سکے۔ ذالکہ کا مشار الیہ وہ آیتیں جو تورات کے اندر، مثال کے طور پہ تورات کے اندر پہلے ہی باب آتا ہے باب الاستثناء، باب آتا ہے باب الاستثناء۔ اس باب الاستثناء کے 18ویں باب کے اندر 18ویں رکوع جیسے ہم کہتے ہیں، 18ویں رکوع کی 18ویں آیت ہے، اور اس 18ویں آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے، ان کے بھائیوں کے اندر، یعنی کس میں؟ بنی اسماعیل کے اندر۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک اسماعیل تھا اور ایک اسحاق تھا۔ اسحاق سے بنی اسرائیل چلے تھے اور اسماعیل علیہ السلام سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ تو تورات میں اس 18ویں آیت کے اندر استثناء کی کہ میں ان بنی اسرائیل کے لیے، میں ان کے لیے، ان کے بھائیوں میں تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی مانند ایک نبی، جیسے موسیٰ کو مستقل شریعت دی گئی ہے ایسے اس کو بھی کیا دی جائے گی؟ مستقل شریعت۔ تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور میں جو حکم اسے دوں گا وہ لوگوں کو بتائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کو خبر دے گا۔ تو ذالکہ کا اشارہ جو ہے اس قسم کی آیتوں کی طرف، ٹھیک ہے؟ جو آیتیں کہاں سابقہ کی، ذالکہ وہ جو تم سے وعدہ کیا تھا کتاب کا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کا اور کامل دستور کا، الکتاب وہی کتاب، وہ کون سی؟ وہ جو وعدہ کیا تھا وہی کتاب۔ آگے بات ہے تو ذالکہ کے مشاہدے میں سمجھ گئے، 2 مشاہدے ہو گئے اس کا۔ ایک قرآن مجید کی پہلی صورت ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، میں نے بتایا تھا مکہ میں کتنی صورت میں نازل ہو گئی؟ 83 کی 84 تھی، اور مدینہ کے اندر 31 صورتیں نازل ہوئی۔ تو وہ صورتیں وہ اس کی طرف اشارہ ہے، سابقہ کتابوں کے اندر جو ہے اس کی، اور الکتاب اس کی خبر، ذالکہ الکتاب۔ تو ایسی صورت میں مبتدا خبر مل کر جملہ ہو جائے گا، صحیح؟ دوسری ترکیب یہ ہو جائے گی کہ ذالکہ سے اشارہ ہے الکتاب، کتاب کی طرف۔ ذالکہ کا مشان کیا ہے؟ کتاب ہے، آگے یہ جو کتاب ہے، اور کتاب کا مصداق قرآن مجید، ٹھیک ہے نا؟ ذالکہ الکتاب، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور لا ریب اس کے لیے خبر، لا ریب اس کے لیے، ذالکہ الکتاب لا ریب، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ موجودہ کتاب ہے، سمجھتے ہیں؟ اب اس پہ اشکال ہوگا، سوال ہوگا اس تعویل کے اوپر۔ سوال یہ ہوگا کہ ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، اور کتاب قریب ہے کہ بعید؟ قریب۔ تو یہاں پہ پھر آنا چاہیے ھذا الکتاب لا ریب، تو پھر ذالکہ کیوں لے کر آتا ہے؟ اس کا سمجھ گئے؟ پھر ذالکہ کیوں لے کر؟ تو اس کا جواب جو ہے مختلف جوابات دیے گئے اس کے۔ آپ ایک جواب علامہ سکاکی رحمۃ اللہ علیہ کے یاد رکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ بعد رتبی کو بعد منزل کے درجے میں اتار کے بات کی جاتی ہے، بعد رتبی کو
رتبے کے اندر دوری ہوتی ہے، اس کو درجے میں اور مقام کے اندر دوری کے درجے میں اتار کر اس کو گفتگو کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے، وہ کلاس کے اندر آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ سو رہا ہے، جیسے وہ سو رہا ہے اسی طرح وہ سو رہا ہے۔ اب وہ جسمانی طور پر تو آپ کے قریب ہے لیکن ذہنی طور پر وہ آپ سے دور ہے، صحیح نا؟ تو آپ یوں کہتے ہیں ذالک طالب، وہ طالب علم، حالانکہ وہ قریب ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ ذہنی طور پر آپ سے دور ہے تو ذہنی طور پر دوری کو آپ کس درجے میں اتار دیتے ہیں؟ مکان کے اندر دوری کے درجے، گویا کہ وہ آپ کے پاس موجود ہی نہیں، آپ سے مکان کے اعتبار سے کیا ہے؟ سمجھ رہے شفیع صاحب کی بات کو؟ تو کیا کیا جاتا ہے؟ بعد رتبی کو، کس کو؟ بعد رتبی کو بعد مکانی کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی کتاب میں اور انسانوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے، اللہ کا کلام کہاں اور کہاں انسان، کوئی مناسبت ہے؟ تو انسانوں کے ساتھ اس کا رتبہ بہت دور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رتبے کے اعتبار سے انسان سے بہت دور ہے، اگرچہ وجود کے اعتبار سے انسان کے قریب ہے۔ اب اس رتبے کی دوری کو بیان کرنے کے لیے ذالکہ کو لے کر آ گئے، یہ بتلانے کے لیے کہ وہ یہ کتاب آپ کے قریب نہیں ہے، آپ سے کیا ہے؟ بہت سمجھ رہے ہیں شفیع صاحب کی تعریف، ٹھیک ہے نا؟ کہ یہاں پہ اگرچہ وہ کتاب ہمارے قریب ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے ہم سے کیا ہے؟ بہت دور۔ ہم کہتے ہیں نا کہاں ہم اور کہاں مصطفیٰ، کہاں ہم کہاں پیغمبر علیہ السلام کی، یہ کہتے ہیں نا، آگے کہ ہم وہی مدینہ میں ہوتے ہیں، اسی کی چیزوں کے قریب، اس کی جانی کے قریب ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ کہاں ہم اور کہاں یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو بھارے کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کہاں کہاں ذکر کرتے ہیں یہ باعتبار کس کے؟ رتبے کی، ٹھیک ہے؟ ایک جواب تو سکاکی صاحب کے لیے، دوسرا جواب ایک وہ کر لو بس بات ختم کرتے آئے۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ذالکہ اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، اور الکتاب جو ہے وہ اشارہ ہے اس کتاب کی طرف جو صحابہ کرام نے مرتب ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کتاب کی شکل میں تھی؟ نہیں۔ قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں کب آئی؟ ابوبکر صدیق کے دور میں آئی نا، جسے ہم دونوں بیان کر چکے ہیں۔ کس کے دور میں آئی؟ ابوبکر صدیق۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو کتاب کون سی؟ وہ کتاب جو ابوبکر مرتب کرے گا، صحابہ مرتب کرے گے، اس میں لوگ شک کریں گے کہ انہوں نے تبدیلی کی ہے، لوگ اس میں شک کریں گے کہ صحابہ نے اس میں تحریف کی ہے، کمی زیادتی کی ہے، تو سن لو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی سمجھ رہے ہیں؟ اس میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ اس کتاب کی طرف۔ تو ذالکہ اپنے موقع پر ہے بعید کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں صحابہ کرام کی تعدیل ہو جائے، ادب ہو جائے گا کہ صحابہ کرام نے جو قرآن جمع کیا اس میں کوئی خیانت ہے، ٹھیک ہے؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا ریب، ریب کہتے ہیں اصل میں اس حالت کو کہ جس حالت میں آدمی پریشان ہوتا ہے، پریشانی کی حالت کو ریب کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نعمت کہتے ہیں فرحت کی حالت کو، ریب کہتے ہیں کون سی حالت کو؟ پریشانی، تحیر، پریشانی، اس حالت کو ریب کہتے ہیں۔ تو جب ریب کا اصل مفہوم تو یہ ہے، پھر اس کا اطلاق ہونے لگا ان چیزوں پر کہ جو باعث پریشانی، سمجھ رہے؟ مسائب آ گئے، اب مسائب کو ریب کہا جانے لگا، ٹھیک ہے؟ موت آ گئی، موت کو ریب کہا جانے لگا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے جو بھی چیز آپ کو پریشان کرتی ہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اس کے اوپر کس کا اطلاق ہونے لگا؟ ریب کا۔ تو پریشانی کا ایک سبب شک بھی ہے،
شک کی وجہ سے بھی انسان کیا ہو جاتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ریب کا اطلاق جو ہے اس شک کے اوپر بھی ہے۔ تو عام طور پہ پھر یہی ترجمہ کرتے ہیں، کون سا؟ لا ریب فی ای لا شک۔ ٹھیک ہے، ابن عباس نے یہ ترجمہ کیا اس کا، لا ریب فی ای لا شک۔ تو ریب کی اپنے حقیقی معنی نہیں ہے، حقیقی معنی میں نے بتلا دی۔ یہ اس کے کون سے معنی ہیں؟ معنی انتظامی۔ کون سے معنی؟ اس میں شک نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک کرنے والا نہیں، شک کرنے والے تو بہت ہیں، اللہ نے خود ان کو مانا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم شک میں ہو تو پھر شک دور کرنے کا یہ طریقہ، ٹھیک ہے نا؟ تو لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو ذالک الکتاب مبتدا ہو جائے گا، لا ریب اس کے لیے خبر ہو جائے گا۔ فیہ ھدی للمتقین، اس کو مستقل جملہ بھی بنا سکتے ہو اور ماقبل کے ساتھ جوڑ بھی سکتے ہو۔ اس کے اندر، اس کتاب کے اندر ہدایت ہے للمتقین، پرہیزگار، ٹھیک ہے نا؟ ہدن کے معنی گزر چکے ہیں۔ متقی، اس کا مادہ آتا ہے وقایتی، وقایتاً، تو معنی ہے کسی چیز سے بہت زیادہ بچنا۔ ایک تو بچنا، ایک کیا ہے؟ بہت زیادہ استعمال، اسی سے تقوی محفوظ، ٹھیک ہے نا؟ اتقا یتقی، اتقاء، تو معنی کسی چیز سے بہت زیادہ بچنا، اسی سے متقی ہے۔ اتقا یتقی، اتقاء کون سا باب ہے؟ باب اختیار، ٹھیک ہے نا؟ اتقا اتقا یتقی، اتقاء، ٹھیک ہے؟ تو بہت زیادہ بچنا، یہ تو اس کے لغوی معنی ہے۔ شریعت کے اندر متقی کس کو کہتے ہیں؟ اس کے درجات، پہلا درجہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے، یہ پہلا درجہ، سب سے ادنا درجہ تقوی کا، ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے۔ اور ہمیشہ کی جہنم سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ ایمان، کلمہ، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ حدیث میں آتا ہے نا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اسی وجہ سے اس کلمے کا نام، جیسے کلمہ توحید ہے، اس کلمے کا نام ہے کلمۃ التقویٰ۔ سورہ فتح میں آتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اللہ نے ان کے اوپر کلمہ تقویٰ کو لازم کیا۔ کلمہ تقویٰ سے مراد کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ یہ ایسا کلمہ ہے جو آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے سے بچا دے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلا درجہ ہے تقویٰ۔ دوسرا درجہ جو شرعی معنی ہے کہ جتنے معمورات ہیں، عوامر ہے، اس کو پورا کرنا اور نواہیات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اس کا شرعی اور عرفی معنی ہے۔ عام طور پہ متقی اسی کو کہتے ہیں جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، جتنے اللہ کے عوامر ان کو پورا کرے اور جتنے گناہ کے کام ان کو چھوڑ دے۔ اب اس میں یہاں پر ایک بحث کی ہے مفسرین نے کہ صغیرہ گناہوں سے بچنا یہ متقی کے لیے، متقی بننے کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ متقی بننے کے لیے صغیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور انہوں نے جو ہے ایک حدیث نوٹ کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک کوئی شخص جو ہے تقویٰ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ایسی چیز کو جو اگرچہ مباح ہے اس کو اس ڈر سے نہ چھوڑ دیں کہ کہیں میں حرام کر دوں۔ سمجھ رہے ہاں؟ کوئی شخص تقوی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک مباح کو حرام کے اندیشے سے نہ چھوڑے۔ بعض چیزیں مباح ہوتی ہیں لیکن اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے حرام کے لیے جو ہے راستہ بن جائے گا، تو وہ اس مباح کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متقی بننے کے لیے اس مباح کے چھوڑنے کو شرط قرار دیا۔ تو جب مباح کا چھوڑنا متقی بننے کے لیے ضروری ہے تو
گناہ صغیرہ سے اجتناب کرو طریقہ ہوگا ضروری. یہ بات صوفیہ کرام کا ہی موقع. بعض صوفیہ کرام کا موقع یہ کہ نہیں، متقی بننے کے لیے گناہ صغیرہ سے اجتناب ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش الا اللمم. لمم سے مراد صغیرہ گناہ کی تفصیل ہے. اور دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم جتنے انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام کا گناہ کبیرہ سے معصوم ہونا ضروری ہے، لیکن گناہ صغیرہ سے معصوم ہونا ضروری. اس کا صدور ہو سکتا ہے. صغائر کا کیا ہو سکتا ہے؟ صدور ہو سکتا ہے. حالانکہ انبیاء بالاتفاق کیا ہے؟ متقی ہیں. تو جب انبیاء باوجود بالاتفاق متقی ہونے کے ان سے صغیرہ کا صدور ہو سکتا ہے، ہونا ضروری نہیں ہے، کیا ہے؟ ہو سکتا ہے، تو پھر عام متقی کے لیے گناہ صغیرہ سے معصوم ہونے کی شرط لگانا تو درست سزا سمجھ گئے. جو دونوں جماعتیں ہیں، ایک جماعت متقی بننے کے لیے صغائر سے اجتناب کو بھی ضروری قرار دیتی ہے، اور دوسری اس کو ضروری قرار نہیں دیتی. اب آپ کی مرضی ہے، آپ جس جماعت میں جانا چاہتے ہیں. کون سی جماعت صحیح ہے؟ ہاں دونوں صحیح. تیسرا جو ہے تقویٰ کا درجہ، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے حقائق کو منکشف کرے اور چیزوں کی حقیقت آپ کے اوپر تمام ہوا ظاہر کرے. ٹھیک ہے نا. یہ ولایت کا درجہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے بتایا تھا واصل کا درجہ ہے، چیزوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کیا کر دے؟ منکشف کرے. ٹھیک ہے. یہ بڑے درجے کا درجہ. تو بہرحال یہاں پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کامل کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ہدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں. اس پہ اشکال ایک یہ وارد ہوتا ہے، پہلے اشکال کہ اللہ تعالی نے آگے بتلایا ہدی للعالمین، ہدی للناس، جیسے نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. اور ہدی للعالمین کہاں پر ہے؟ کسی کی حیثیت میں بتاؤ. ہاں نہیں قرآن کا مطابق کہ ہدی للعالمین بتاؤ. سوچ کے قرآن کی مطابق. ٹھیک ہے، ڈھونڈ لو اس کو. صحیح ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو کہا کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت، بلکہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. تعارض ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جواب آسان ہے. جواب اس کے لیے کہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کے ہدایت سے فائدہ متقی ہوتا ہے. صحیح. ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ اٹھانے والے لوگ کون ہو گئے؟ ایک. دوسرا سوال اس کے اوپر یہ وارد ہوتا ہے کہ متقی تو اس کو کہتے ہیں جو ہدایت پر. تو یہ کتاب جو ہے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ تو کیا ہو جائے گا؟ تحصیل حاصل. سمجھ رہے؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو ہدایت یافتہ. تو پھر تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہدایت. یہ تو کیا ہوا؟ تحصیل حاصل. تحصیل حاصل تو بات ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر متقی سے مقصد یہ ہے کہ جو شخص متقی بننا چاہتا ہے یہ اس کے لیے ہدایت ہے. بالفعل متقی نہیں ہے، لیکن کیا بننا چاہتا ہے؟ اس کا ارادہ ہے متقی ہے، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ جیسے ہم یوں کہیں کہ یہ نصاب ہے درجہ سادسہ والوں کے لیے. کس کے لیے؟ درجہ سادسہ والوں. کیا مطلب؟ مطلب یہ جو طالب علم بیٹھ گئے سادسہ والے ہو گئے نہیں، یہ کتابیں پڑھ لیں گے تب یہ کیا بن جائے گی؟ درجہ سادسہ والے بن جائے.
یہ نہیں کہ انہوں نے کتابیں لے لی ہے بس یہ کیا بن گئے درجہ سادسہ والے نہیں، آپ درجہ سادسہ والے بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ یہ کتابیں سیکھ لو، پڑھ لو. آپ نے جب یہ کتاب پڑھ لی تب آپ کیا بن جاؤ گے سادسہ. تو یہ جو کہا جائے یہ نصاب جو ہے درجہ سادسہ والوں کے لیے مطلب یہ بالفعل سادسہ والے نہیں ہے، یہ کتاب پڑھ کر جو ہے درجہ سادسہ والے بن گئے. تو یہ کتاب متقی کے لیے جو بالفعل متقی ہے اس کے لیے ہدایت نہیں بلکہ کس کے لیے، ہاں جو لوگ متقی بننا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا ہے. دو جواب سمجھ گئے، ٹھیک ہے نا. ایک جواب اس دو جواب بھی ایک ہی دیا، دو جواب دیں. ایک جواب اس کا یہ بھی دیا کہ ہدایت کے درجات جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تو بہت زیادہ درجات ہیں ہدایت. تو متقی جو ہے اس کتاب سے اپنے درجات میں ترقی کرتا ہے. پھر ایک درجے پہ ہوتا ہے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کفر سے نکل آیا، شرک سے نکل آیا، اب نماز درجہ ہوا، صحیح، روزہ حج زکوٰۃ درجات ہدایت والا. تو یہ متقی جو ہے اپنے درجات میں کیا کرتا جا رہا ہے ترقی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. چلو اس کو گھر